اللهم صل وبارك على محمد الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحنينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب الليل والنهار يا محب الأنفار والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم افعل بنا ما أنت أحلو ولا تفعل بنا ما نحن أحلو بجاه محمد وآل المعصومين. اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے عبادت بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل اپنے مرحومین کی بلند درجات کے لیے عبادت بلند صلوات جو حاجات رکھتے ہیں ان حاجات کی برابری کے لیے بلاوال بلندر صلوات امام زمانہ علیہ السلام کے حکم تعجیل کے لیے بلاوال بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعن الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين من يوم عذابهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا علي مع القرآن والقرآن معي صراط محمد وآل محمد. صلوات کو ایسے پڑھنے کی جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. اپنے پر جبر محسوس نہ کر کے پڑھیے. یقیناً ماہ سیام ہے, حالت روزہ میں ہے, تو اگر یہ عبادت ایسی عبادت ہے اس سے بڑی عبادت کوئی, تو اس کو پڑھنا ہے. اگر اس عبادت کو بجا لانا ہے تو آسان طریقے سے بجا لائیے. آواز بلند کر صلوات پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول فرمائے, اور جتنے حاضرین ہیں جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار کے حاجات اگر ان کے حق میں بہتر ہے تو قبول فرما. نہیں اس حق میں ہمارے حق میں بہتر نہیں تو وہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے پروردگار تو بہتر جاننے والا ہے, تو قبول فرما. اے پروردگار ہمارے آخر دوران حجت قائم امام زمانہ علیہ السلام کو تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے عوام ساتھ شامل فرما. اپنے مرحومین کے لیے اور جناب حجت الاسلام علیہ المسلمین سجاد حسین جوادی صاحب کے والد مرحوم اللہ زندہ کے بلند درجات کے لیے دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ سیام کی مقدس گھڑیاں
رمضان اور اللہ کے اس مہینے کا یہ آخری عشرہ جس کو جہنم کی آزادی سے نجات کا عشرہ قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ماہ صیام میں وعدہ کیا کہ تو میرے حضور پیش ہو، مجھ سے طلب استغفار کر، مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کر، میں آپ کو معاف کروں گا۔ ساتھ میں یقین دلوایا کہ اے روزدار تو روزہ رکھ، یہ روزہ تیرے لیے اور جہنم کے درمیان ایک ڈھال بن جائے گا، اور پھر تو روزہ رکھتا ہے تو چاہے سو جا، تیرے وہ سونا بھی میں عبادت شمار کروں گا، اور اگر تو سانس لیتا ہے تو میں تیری ان سانسوں کو بھی رائے گا نہیں جانے دوں گا، کیونکہ تم نے میرے حکم پہ لبیک کہی ہے، تو سانس لیتا جا، میں تسبیح شمار کرتا چلا جاؤں گا۔ اور پھر یہ آخری عشرہ، اس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ماہ صیام میں ہر وقت ہر روز پتہ نہیں کتنے گناہگار، وہ گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی ان کو جہنم سے معاف کرتا ہے، خصوصاً آخری عشرے میں۔ اور پھر کہاں اگر جمعرات اور جمعے کا روز ہو تو اب دنوں کی قید نہیں ہے، ہر گھنٹے اتنے اپنے گناہگاروں کو معاف کر رہا ہے جتنے ایک ایک دن میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، پروردگار ہم پہ آتش جہنم کو حلال قرار دے، جہنم کو ہم پہ حرام قرار دے، اور جنت کو ہم پہ واجب قرار دے۔ عزیزان گرامی، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے جب بھی ہاتھ اٹھایا ہے ہم نے یہ نہیں طلب کیا اے پروردگار ہمیں جنت عطا کر؟ کبھی آپ کے ذہن میں ہو، میرے ذہن میں تو نہیں ہے کہ آج تک میں نے یہ دعا منگوائی ہو پروردگار مجھے جنت عطا کر۔ تو جی راو صاحب، ہم نے ہمیشہ دعا میں پروردگار ہمارے جنت میں درجات بلند فرما، ایسی ہے۔ اور پھر بھی جب ہم نے اپنے مرحومین کے لیے درجات بلند کرنے کی دعا مانگی تب بھی ہم نے یہ دعا کی انہیں جنت عطا کر، بلکہ ہم نے انہیں کہا کہ پروردگار انہیں جوار آئمہ نصیب فرما، انہیں اعلیٰ علین میں قرار دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آئمہ سے منقول ہے کہ محمد والے محمد جنت کے اندر اہل دنیا کے افراد کے لیے ایسے ہوں گے جیسے زمین پہ کھڑا ہوا انسان آسمان پہ تاروں کو دیکھتا ہے۔ ابھی آپ سارے ہم محمد والے محمد بیٹھے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اس جنت میں جانا پسند کریں گے؟ کیا محمد والے محمد جن کی محبت کا ہم یہاں پہ دیا جلائے ہوئے ہیں، جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن کی محبت میں ہم جیے چلے جا رہے ہیں، محمد والے محمد کے بغیر ہم دن جنت میں چلے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم اس جنت میں بھی ان کے بغیر اسی طرح رہیں گے جیسے دنیا میں رہے؟ ہم اس دنیا کی دعا ہی نہیں کرتے، اسی لیے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں وہ جنت عطا کر جہاں پہ ہمیں تمہارے محمد والے محمد نصیب ہو۔ عزیزان گرامی، ایک عالم دین کے والد کی سال زواج کی مجلس ہے، بہت نیک انسان تھے، پروردگار ان کی درجات کو بلند فرمائے، جوار آئمہ نصیب ہو۔ یقیناً ایک عالم دین اور ایک طالب علم کے والد ہونے کا مرتبہ اللہ جان سکتا ہے یا اللہ کا رسول جان سکتا ہے کہ جب بندہ اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے مقرر اللہ کر دیتا ہے کہ اے میرے فرشتے چلے جاؤ، اس نے میری تبلیغ کرنی ہے، میرے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے، جا اس کے قدموں کے نیچے اپنے پاؤں کو پھیلا دو۔
السلام اور ان کے حواری جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قبرستان سے گزر ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں حواریوں سے کہا جلدی سے چلو، جلدی 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 جلدی. اے رسول اللہ، آپ خود ہی کہتے ہیں کہ جب بھی کسی قبرستان سے جاؤ کم از کم سلام کر کے جاؤ، السلام علیکم اہل القبور، کم از کم اہل قبور کو سلام کر کے جاؤ. یہ کیا طریقہ ہوا؟ کہا اللہ کا حکم نازل ہوا جلدی سے چلو. اب جب رسول خدا ہی کہہ رہے ہیں تو ان کی مزاح چلتی. کچھ عرصہ بعد واپس پلٹ رہے ہیں، وہی قبرستان ہے. تمام حواریوں سے کہنا جلدی کرو، اس قبرستان کے اندر چلو. سارے قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک قبر کے سر آتے کھڑے ہوتے، وہاں جا کے سب سے کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اس صاحب قبر کے لیے تم سب آمین کہو. سبھی ہماری پریشان ہیں یا رسول اللہ، وہی قبرستان جہاں سے ہم پہلے گزرے تھے اور آپ نے حکم کیا تھا یہاں سے جلدی سے چلے جاؤ، اب بھی وہی قبرستان ہے. آج رکے نہیں، آج وہاں سے گزرے نہیں، بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ یہاں رکنا نہیں ہے، چلو اندر جاؤ. اندر جا کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں دعا کروں گا. دعا تو کر لی لیکن حواریوں سے رہا نہ گیا. کہا رسول اللہ بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ وہی قبرستان ہے، وہی قبریں ہیں، وہی اہل قبور ہے. پہلے ایک کام عمل تھا، آپ دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ تھا. ہمیں بتائیے. کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ عذاب نازل ہو رہا ہو وہاں سے فوراً سے چلے جاؤ، خبردار وہاں پر رکنا نہیں ہے. جب ہم ادھر سے گزر رہے تھے اس وقت ایک قبر پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو کہا چلو جلدی سے یہاں سے چلو. اور جب اب واپس آئے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ نے اسی صاحب قبر جس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا اس پہ کہا ہے جا کے رکنا نہیں، جا کے اس کے لیے طلب استغفار کرو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو. اولو العزم ہے اور اس کے ہماری آمین کہنے والے ہیں. یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ پہلے تو اللہ نازل ہو رہا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا اس وقت اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہے. آج اس قابل ہو گیا ہے کہ وہ علم حاصل کر سکے. آج پہلے دن اس کے معلم نے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھائی ہے. اس بچے کا یہ کہنا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اس کا یہ چھوٹا سا بچہ جو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں وہ مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا مجھے رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے. اس کے باوجود میں اس پہ اس کے باپ پر میں عذاب نازل کروں. میں نے حکم دیا ہے میرے رحمان و رحیمیت کا واسطہ جاؤ اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے طلب استغفار. عزیزان گرامی، آج کی دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تربیت اولاد ہے. یہ حقوق والدین بہت بڑا مسئلہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا، میں نے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. فیصلہ کب کیا جاتا ہے؟ جب
بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب یہ جو میں اسٹیپ لگا رہا ہوں، مہر لگا رہا ہوں، یہ فیصلہ ہے۔ اور خدا کے فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے فیصلہ کر دیا ہے، اس کے لیے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبد الا ایہ، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، میرا شریک مت ٹھہرانا۔ اگر عبادت کے قابل ہے کوئی ذات تو خدا کی ذات ہے، اگر کوئی اللہ کی عبادت ہے تو خدا کی ذات ہے، اگر کسی کے سامنے سجدہ جھک سکتا ہے، پیشانی جھک سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی شک ہے؟ اللہ نے پہلے فیصلہ یہ کیا کیا اپنی توحید کا، کہ میں ہی واحد ہوں جو لائق کی عبادت ہے، میرا کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ پھر دوسرا فیصلہ آگے کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہنے لوگوں یاد رکھو میں نے اپنی توحید کے بعد اگر تمہارے لیے کسی چیز کا فیصلہ کیا ہے یا کسی چیز کو کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ رحم سے پیش آؤ، ان کا احترام کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانون حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق کیا تو جب انسان یہاں ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اس کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب اولاد کر رہا ہے، جانتے ہیں، پریشان تو نہیں ہوتے انسان جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو فطرت رکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ خلق کرتا ہے تو اس کے والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک وقفہ ہے، 9 مہینے کا مطلب پیٹ میں بچہ جو پروان چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی عمل رکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت ماں باپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے، اور یہ ایسے محبت پروان چلتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو خلق کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو باعث سے خلقت بنتا ہے ہم لوگوں کا اس دنیا میں آنے کا، وہ ہمارے والدین۔ ایسی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دل میں محبت رکھی جو آخر تک پروان چڑھتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ رسول خدا کی آیت علیہ السلام نے فرمائی کہ ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے یہ ولایت تکوینی تھی پروردگار کی کہ جس نے تو ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ڈالی، لیکن بچہ جو پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو قرآن چڑھاتے ہیں، اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ بسر روزگار ہو جاتا ہے، وہ ترقیاں پا پا کے اپنے منزلوں تک پہنچ جاتا ہے، ماں باپ کی پرواہ چھوڑ دیتے، ماں باپ ہو رہے ہیں، اب اس کی توجہ اپنے روزگار کی طرف ہے۔ وہ بھول گیا کہ میرے ماں باپ نے مجھے رات کو کے کیسے پالا ہے، وہ بھول گیا میرے باپ نے سارا دن مزدوری کر کر کے اپنے جوانی کو کس طرح ضائع کیا تاکہ میرا بچہ پڑھ لکھ کے ایک افسر بن جائے، ایک بڑا آدمی بن جائے۔ لیکن آج کی ترقی یافتہ دور کی سب سے بڑی جو ترقی سامنے آئی وہ اولڈ ایج ہوم آپ کے سامنے، یہ ماں باپ تھوڑے سے بوڑھے ہوئے، تھوڑی اس کی خدمت کرنے کا ٹائم آیا کہ کسی طرح جو انسان انہوں نے ہم پر کیے آپ وہ کسی طرح اتر جائے، لیکن بابا ہم سے خدمت نہیں ہوتی، پہلے لانا دیتا تھا نا، نمازیں بنا بنا کے دلاتا تھا،
شروع کر دیا، آج تم اس کو آنکھیں دکھا دکھا کے کہہ رہے بابا تیرا خرچہ مجھ سے پورا نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی ترقی آج کی یہ ہے، یہ فادر میں کیوں بنا جا رہے ہیں؟ یہ جو کچھ لایا سارا سامان ہمارے پاس ابھی آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہاں دن میں سال میں ایک دن ہم جو ہے مخصوص کر لیتے ہیں، اسے جانے کو بھی ملے بن گیا فادر پہ کہ والدین نے جو تم پہ احسانات کیے تھے، جو تم سے اس نے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا تھا، کہ اس دن بھی سمجھے تھا کہ آج میں نے اسے پیار نہیں کرنا، آج میں نے اس کو پڑھنے نہیں بولنا، آج تو بیٹے کا دن ہے، کیوں ایسا؟ عزیزان کرام اسی طرح تعریفی ہے، اللہ نے کہا یہ میں نے فطرت میں رکھ دیا ہے، اور پھر تم چاہو بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتے۔ یہ کہا رب الکل رب ارحمہما تمہارے اوپر سکیلا، اے پروردگار تم میرے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے۔ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو نہیں کہہ رہے، اللہ نے کل ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو میرے والدین پہ رحم کر، تو کر پروردگار تو کر، کیونکہ میں جتنی بھی محنت کروں، جتنی بھی میں ان کی خدمت کروں، میں تو حق نہیں ادا کر سکتا، تو اس قابل ہے، تیری عظمت تو اس قابل ہے کہ تو ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا۔ عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی نیک شخص اپنے والدین کی طرف رحم کی، الفت کی، محبت کی ایک نگاہ کرے، پروردگار اس کے بدلے میں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دے۔ جو حاجی صاحبان بیٹھے انہیں پتہ ہے حج کتنا سخت ہے، لیکن اس کے اندر پھر بھی گنجائش باقی ہوتی ہے، کہیں غلطی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، کوئی زیادتی ہو گئی، لیکن رسول خدا کہتے ہیں کہ وہ حج کا ثواب جو اللہ نے قبول کیا ہے۔ تو ایک شخص بات کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا ایک سو دفعہ اگر کوئی نگاہ کرے اپنے باپ ماں باپ کی شکل کی، چہرے کی، دن میں 100 دفعہ اگر نگاہ کرے تو پھر کہا اللہ اس سے بھی گزر گئے، اس سے بھی بدتر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 دفعہ دیکھنے کی مطلب میں 100 مقبول حج کا ثواب عطا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا تو تمہیں بڑھاپے میں مل جائے تو خبردار ان کو کچھ مت کرے گا۔ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، عربی میں بھی کچھ نہیں کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر پروردگار کے پاس اس سے بھی کوئی کم لفظ ہوتا جو ماں باپ کو نہیں کہنا وہ کہتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا لفظ استعمال کیا ہے، اور امام فرماتا ہے یہ بس آگ ہونے کا سب سے چھوٹا مقام۔ والدین آگ کیا کرتے ہیں؟ آگ ہونے کا، والدین سے آگ ہونے کا سب سے چھوٹا مقام۔ عزیزہ کی نام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ جب تمہاری ماں اگر بزرگ ہو گئی، تمہارا باپ بزرگ ہو گیا، تو عزیزہ گرامی آپ نے ان کو کچھ تک نہیں کہنا ہے، آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے۔
اطاعت والدین کا حق یہ ہے، خدمت والدین کا حق یہ ہے کہ ان کو منہ سے نہ کہنا پڑے کہ مجھے یہ چاہیے، بلکہ ان کے پہلے کہنے سے پہلے ان تک یہ چیز پہنچا دی جائے۔ یہ حق ہے والدین کا۔ اور آج گھروں میں جو مشکلات ہیں ان کے اندر ہمارے گھروں میں برکات نہیں ہے، عزیزان گرامی کہ آپ نے توجہ کی ہے کہ ہر شخص بلندیوں تک نہیں پہنچتا۔ کبھی دیکھا آپ نے، کبھی دیکھا کہ ہر شخص کی اس کی قسمت اتنی بلند کہ اس نے وہ عرفہ مقام دنیا میں حاصل کر لیا۔ تو عزیزان گرامی ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں جن کو اللہ نے دنیا میں بلند مقام دیا ہے اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے کچھ نہ کچھ امور ایسے تھے یا ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی وجہ تھی کہ انہوں نے وہ مقام حاصل کیا۔ انشاءاللہ ہر کسی کا واقعہ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کتنے علماء کرام نے جنہوں نے مرجعیت تک پہنچے ہیں اور دنیا میں ان سے بڑا مرجع وقت کوئی نہیں تھا، انہوں نے کیسے کیسے یہ مقام حاصل کیے۔ عزیزان گرامی اگر ہم نے تھوڑا سا ان کا جائزہ لیا تو پیچھے یہی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے دل کا ایک وقت اپنے والدین کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ چلتے تھے تو والدین کی اجازت سے بیٹھتے تھے تو ان کے حکم سے۔ انشاءاللہ تفصیل سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ عزیزان گرامی ضرورت ہے کہ ہم مقام والدین کو پہچانیں۔ یہ اس وقت مستجاب دعا ہے جب یہ اس دنیا سے چلے جاؤ۔ رسول خدا کے سامنے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، اس نے بہت گناہگار ہوں، بہت خطاکار ہوں، میں اتنے گناہ ہیں کہ میں تصور نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں خدا کی رحمت سے تو زیادہ نہیں کرتے یا رسول اللہ، اگر گستاخی نہ ہو تو جتنے گناہ میں نے کر لیے ہیں مجھے لگتا ہے خدا کی رحمت سے بھی زیادہ۔ تو کہا اگر تیرے اتنے گناہ ہیں تو کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا والدہ تو نہیں زندہ لیکن والد زندہ ہے۔ کہا کیا اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے کو میرے حق میں دعا کر دے، پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور کاش کہ تیری ماں زندہ ہوتی، اگر تیری ماں زندہ ہوتی تیرے حق میں دعا کرتی تو تیرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلد معاف کر دے گا۔ یہاں پہ بھی روایت ملتی ہے کہ شخص کہتے میرے ماں باپ بھی میرے بچپن میں چلے گئے تھے، بچپن سے گزر گئے، مجھے پتہ ہے کہ میرے والدین کدھر ہے۔ کہا تو ان کی قبر ان کی بھی خبر نہیں۔ تو کہا اگر تو والدین کی قبر تک نہیں جانتا تو اندازے سے زمین پہ بیٹھ جا، مٹی پہ لکیریں کھینچ لے، ایک ماں کی قبر تصور کر، ایک باپ کی قبر تصور کر، انہیں کا واسطہ پروردگار کو کر، ان کے کہنے پہ تیرے والدین کی شفاعت تجھے مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ عزیزان گرامی بہت ہی مظلومیت کے لیے دادیوں کی عجیب قسمت ہے۔ باپ نے بڑی چاہوں سے مدینہ سے بلوایا تھا زینب و کلثوم کو، تو مجھے تو وقت نہیں ملا، 4 سال ہو گئے، کسی طرح میری بیٹیاں تو کم از کم میرے پاس آ سکتی ہیں۔ بڑی چاہ سے بلایا تھا کوفے میں کہ آگے باپ کی شادی، لیکن عزیزان گرامی 40 ہجری کا یہ ماہ سیام، عجیب ماہ سیام ہے تاریخ کا، کہ پہلے بیت کے گھرانے کے رویے تبدیل ہوئے۔
جناب زینب سلام اللہ علیہ درس تفسیر دیا کرتے تو اسی کے رمضان شروع ہوا نا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے خواتین کوفے کی عورتیں جو پہلے بھی آتی تھیں لیکن اب آنا شروع ہوئی ہے تو ایک نیا طریقہ ہے مولا کائنات پرائیویٹ میں جو بھی عورت بی بی کے پاس جاتی ہے جا کے درس تفسیر حاصل کرنے کی طرف سے جاتی خوش جاتی ہے لیکن واپس آتی ہے تو کریا کرتی ہے روتی روتی آتی ہے یہ جب کافی خواتین گئی خوش آئی روتی تو مولا کائنات میں سے ایک خاتون سے سبب پوچھا مجھے یہ درجہ جاتی میں بڑے خوش ہو لیکن واپس آتی ہے کریا کرتی آتی ہے سبب کیا ہے تو روز کہتی ہے مولا جب ہم جاتی ہیں بیوی ہم بڑے خوش اسلوبی سے ملتی ہے لیکن دور میرے پاس پتہ نہیں کیا کرتی ہے مسلح ہٹاتی ہے زمین سے کاٹ اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال کہتی ہے موسیٰ والیہ میرے شہر میں مردوں نے مجھے دیکھ لیا اب زینب کے باروں میں خواب ہے اس طرح بھی دیکھ لو تو یہ مت دینا کہ اے بدروں کی بیٹی تو آئی تھی دیر در میں خواب تھی ہم نے تجھے نہیں پہچانا ہے امام حسن کی وصیت تو کر رہا ہوتا ہے نا ایسا میری وصیت یاد رکھنا یتیموں کو کرم کرنا تقوی اختیار کرنا یوں بولا وصیت تو وہ کرتا ہے جس کو اندازہ ہو جائے کہ وہ اب تک دل کا مہمان ہے یا اللہ کے کوفہ والے منبر پہ جاتے مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کہتے ہیں حج میں تھوڑے سے دیر باقی رہ گئے تھوڑے دنوں بعد آپ سب حج میں جاؤ گے ابھی جانے کے آپ کوفہ والوں میں دل ٹوٹنے شروع ہو گئے زینب بن اپنے زینب میں تمام کر لیا لگتا ہے زبان یہ زینب حج میں نہیں جائیں گے مولا لگتا ہے حج میں نہیں جائیں گے اللہ خیر کرے یہی تو وجہ تھی شب غربت چل گئے فیمانی جب مولا کے گھر کے بازی تنش کر لیں گے مولا کی حفاظت کرنے کے لیے آئے گا تو پوچھا کہ زینب کیوں آئے گا کہ مولا آپ نے تو میرے بڑے کر دیا مولا آپ نے کتنے میں جینے نہیں دیتے کہا ایسے وقت چلے جاؤ اللہ کریم ہے تردیدہ میں ذرا مل لگی ضرورت اب ہمارا کہتے ہیں میں اس وقت پہتے روح آگے زمین میں ضرور آیا اب ذرا میرا ہم مسجد کی طرف آگے کہتے ہیں یہ خبر تھی ہم میرے آسمان زمین میں جبرائیل کریا کر رہا ہے کہ میرے مومنین شہید کر دیے اجر اللہ عزیزان گرامی اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہمارے پاس بڑی قربانیاں دی ہیں علی نے عجیب قسمت سے جناب علی کو خود بھی شہید زردے بھی شہید بھائی بھی نہیں ملتے ہیں نہیں بیٹے بھی نہیں پوتے بھی نہیں نوازے بھی نہیں علی اکبر بھی نہیں ہدایت بھی نہیں محمد بھی نہیں عجیب قسمت ہے علی کے پر بیٹوں کی کہ خود بھی ذرا اٹھائی زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی حسن کا دروازہ بھی اٹھا مدینے کی بردار حسین کی دروازہ اٹھا نہیں حسین کی دروازہ بھی اوپر عجیب قسمت ہے عجیب قسمت ہے عزادار علی نے اسلام بچانے کی خاطر یہ وصیت کی تھی اہل اولاد کچھ بچے نہ بچے اسلام اللہ کا دین بچ جائے عزیزان گرامی کتنا خرچ ہوا ہے جنازے میں اور عجیب جنازے میں
خدا کوئی محمد سوائے شبیر وصیت فرمائی کہ میرے لاش پر رات کو اٹھانا، ایک اٹھنی آگے چلے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، جہاں بیٹھے وہاں بیٹھ جانا، وہاں رک جانا، جہاں بیٹھے وہیں پہ مجھے دفنا دینا۔ اب جیسے قبر کے پاس پہنچے، قبر کھلی ہوئی ملی، امام حسن نے مولا امیر کو خود اپنے ہاتھوں سے لائن کے ضبط کیا۔ میں کہا کرتا ہوں جس کے بیٹے زندہ ہو، جس کے بھائی ہے، تو اس کی ضرورت اچھی ہوتی ہے، اس کے دروازے بھی اٹھ جاتے ہیں، ان کے لاشوں کو قبر نصیب ہو جاتی ہے، قربان اسے نصیب کے نہ بھائی نہ بیٹے نہ کوئی مددگار، کتنے دنوں تک اسے نہ ٹکڑوں سے بدلاشا زندہ زمان کی صورت کی تبدیل روح کے نیزے پڑا رہا۔ ایسے ہی دفنا کے واپس آئے نا تو رستے میں ایک ضعیف تک تھاڑے مار مار کر رہا ہے، اے میرا ساتھی، اے میرا مددگار، اے کریم تو کہاں چلا گیا، اے کریم تو کہاں چلا گیا، اے میری مددگار تو کہاں چلا گیا۔ عزیزان گرامی، امام حسن نے بیٹھ کے پوچھا پتہ خدا کیوں میری یاد رکھتا ہے؟ کہتا ہے 3 دن ہو گئے کریم شاگردہ میرے پاس آیا کرتا تھا، میرے پاس بیٹھا کرتا تھا، جب بھی میں نے پوچھا کہ تو کون ہے، کہتا ہے کہ تو بھی غریب ہے، میں بھی فقیر ہوں۔ جو امیر المومنین ہے، جو سردار ملائکہ کائنات کے سردار اپنے آپ کو فقیر کہہ کے بتا دیتے رہا۔ حسن نے پہچان لیا ہمارے بابا کے دیوار کو، یہ ہو سکتا کہتے ہیں بندے گناہ 3 دن ہو گئے میرا وہ قریب مجھ سے، اسے دیر مجھے تلوار سے زخمی کر دیا گیا تھا، اس کے سر کو زخمی کر دیا گیا تھا، آج وہ دنیا سے چلا گیا ہے، ابھی میں اس کو پرزوار کر گیا ہوں، سر پیر کے بیٹا، اے پروردگار، کیا ایسا غریب اس کو بھی شہید کیا جاتا ہے؟ اللہ اے پروردگار، ہمارے اس لیے اسی بات قبول مقبول فرما، اس کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرما۔ حاضرین کی جتنی حاجات ہیں پروردگار، اگر وہ قابل قبول ہے تو پروردگار قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ جتنے حاضرین بیٹھے ہیں اے پروردگار، اگر ان کے والدین زندہ ہیں تو پروردگار طول عمر عطا فرما۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار عالمہ نصیب فرما، ان کی قبول کو منور فرما۔ اے پروردگار، ہماری قبر کی منازل کو آسان فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ اے پروردگار، ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے پروردگار، حج بیت اللہ اور زیارت قبر امام حسین علیہ السلام کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں دیدار امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرما، ہمیں ان سے ہم کلام ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ایسا بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگار، ہمیں ایسا مت بنانا کہ امام زمانہ ہم سے رخ پھیر لے، کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں اور امام کہ تو ہمارا شیعہ ہی نہیں، تو ہم کیا تمہاری شفاعت کریں گے؟ اے پروردگار، ہمیں اس قابل بنا دے، اگر ہمارے گناہ ہیں جو حائل ہیں تو پروردگار ہمارے قبیلہ سے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اس قابل بنا دے کہ امام زمانہ علیہ السلام کہہ سکے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہہ سکے کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ اے پروردگار، قیامت کے دن ہمیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمارے مرحومین کی درجات کو
بلند فرما، جو مریض بیٹھے ہیں تو شفا کلی عطا فرما، مریضان مخصوصا شفا کلی عطا فرما، جتنے مومنین کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما، اے پروردگار اس بدبخت بیماری کا خاتمہ فرما، ہمیں اس سے محفوظ فرما، اے پروردگار تو کریم ہے، تو رؤوف رحیم ہے، ماہ مغفرت ہے، اے پروردگار ہمارے اعمال میں کچھ بھی نہیں، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، تو کریم ہے، ہم تیرے روسیہ بنتے ہیں، بدبخت بنتے ہیں، تو کریم پروردگار ہے، تیری رحمت واسع پروردگار، اپنے رحمت واسع کا صدقے میں ہمارے دل صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں میں چین پیدا فرما دے، ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار حجت دورانا امام زمانہ علیہ السلام کے ظلم تعجیل عطا فرما، ایک دفعہ مرحوم مقتول اللہ زندہ اور اپنے مرحومین اور تمام مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، تو سورہ فاتحہ کی طرف سورہ اخلاص کی